اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات مسکراتا رمضان، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کے دن آج ہم 9ویں روزے کی افطار کی یہ نشریات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ الحمدللہ اب ہمارا پہلا عشرہ جو ہے وہ اختتام کے قریب ہے۔ ناظرین، جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت خاص طور پہ جس طرح سے تمام مہینوں میں رمضان المبارک کو یہ قدر و منزلت حاصل ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی طرح سے جمعے کے دن کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل ہے، پلس اللہ تعالیٰ نے جمعے کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل کی ہے، سورہ جمعہ، جس میں صاف الفاظ میں یہ فرما دیا گیا کہ جس وقت جمعے کے دن اذان دی جاتی ہے اس وقت مسلمانوں کو ہر قسم کا کام کاج اپنا جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے، اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی جانب جو ہے نا وہ جانا چاہیے۔ اچھا ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جمعے کے دن کی جو نماز ہے وہ ظہر سے مختلف ہے۔ جہاں ظہر میں 4 رکعتیں فرض کی ہوتی ہیں، وہیں جمعے میں 2 رکعتیں فرض کی ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک خطبے کا بھی حکم فرمایا ہے، اور یہ جو جمعے کی نماز کا خطبہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اس کی وجہ سے 2 رکعت کی تخفیف کر دی گئی تاکہ لوگ جا کے جمعے کی نماز کا خطبہ سنیں، اور خطبہ سن کے ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، بیٹھیں، ایک دوسرے کے مسائل کا حل جانیں۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جی جمعے کا دن، جمعے کی نماز یہ بہت اہم ہے، یہاں تک کہ کچھ احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک جمعہ چھوڑے تو وہ دین سے دور ہوتا ہے، اور اگر وہ مسلسل 2 یا 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایسی مہر ثبت کر دیتا ہے کہ پھر وہ اس کے لیے دین میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کتنی بڑی بات اور کتنی سخت بات کی گئی ہے۔ بہرحال ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی ان نشریات کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، وعلیکم خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے آج کی ٹرانسمیشن کے وقت نکالا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جناب شکیل مدنی صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جامعہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوش لہنی سے جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی آواز ابھی بھی نہیں گئی ہے، جی دوبارہ سے سلام کا جواب دیجیے گا۔ اچھا نہیں چلیں، ابھی بھی میرے خیال میں شاید پرابلم ہے، لیکن اٹس آل رائٹ۔ جی دوبارہ بولیے گا سر ایک دفعہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 اب ٹھیک ہے۔ عزیر، آپ ذرا سا بہت مائک شکریہ۔ وقت پہ آن کر دیا کریں یار، آن ایئر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا نہیں لگتا نا بار بار آپ سے بولوں۔ شکیل بھائی جواب دے رہے ہیں لیکن آپ کی جو ہے نا ان کی آواز نہیں جا رہی تھی، تو بہرحال اچھا ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو قرآن مجید کی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، سورہ جمعہ کی آیات کی تلاوت کی گئی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم جمعۃ المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن